بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 9 to 12 دیکھیں گے اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان آیتوں میں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگ جو ہے دینداروں پر بھی ویسے ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں جیسے کہ پہلے رسولوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے، الزامات لگاتے تھے، بہت اعتراضات ہوتے تھے. اور توکل بھروسہ کیا چیز ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء رسولوں کو سکھایا. کچھ نہ کچھ عمل کی بات لیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا نہیں آئے تم تک خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ کون تھے وہ؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور جو ان کے بعد آئے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ سے فرما رہے ہیں. کون تھے یہ؟ لا یعلمہم، تم نہیں جانتے انہیں لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. اور آئے تھے ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹھوسنا چاہا اپنے ہاتھ کو ان کے رسولوں کے منہ میں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم ضرور شک میں ہیں اس کے تعلق سے جو تم دعوت دے رہے ہو ہمیں، جس طرف ہمیں بلا رہے ہو. ہم ذرا مریب ہیں، یعنی ہم الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں الجھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 10. قالت رسلهم افی اللہ شک فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کہنے لگے کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ وہ اللہ جس سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہ بلاتا ہے تمہیں اس لیے کہ وہ معاف کر دے تمہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، بخشش کر دے تمہاری، اور مہلت دے تمہیں ایک مقررہ وقت تک. یہ سن کر قوم کے لوگ کہنے لگے نہیں تم مگر ایک انسان ہو ہماری طرح. تم چاہتے ہو کہ تم روک دو ہمیں ان سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل. آیت نمبر 11. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں
ان سے ان کے رسولوں نے واقعی نہیں ہے ہم مگر انسان ہے تمہاری طرح، اور لیکن ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے، اور یہ احسان جس پر چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ ہم لے آئیں کوئی دلیل تمہارے پاس، مگر یہ دلیلیں، یہ معجزات تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم بھروسہ کریں اللہ پر، جبکہ اس نے ہدایت دی ہمیں ہمارے راستوں کی، اور ضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں ستا رہے ہو، اور ان تمام ستانے پر ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو الحمدللہ یہ چند کچھ آیتیں تھی، لفظی ترجمانی سے بھی آپ کو کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یاد رکھیے کہ جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ رسولوں کو بہت تکلیف دیتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس آپ کریے، اور کہ کچھ لوگ جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تسلی دے دے کر کہ دیکھو ان سے ذرا یہ پوچھو، کیا تمہارے پاس پہلے کی جو ہے یعنی یہ خبریں نہیں پہنچی؟ اب یہ جو بات ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس کو؟ اپنی قوم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے تسلی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب انہیں وہ نصیحت کر رہے تھے اور یاد دلا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی تفصیل پیچھے بھی ہم نے کئی موقع پر دیکھ لیے ہیں کہ قوموں کے حالات کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا، اور ان کے قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراوے دیتے رہتا ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس پہلوں کی خبریں نہیں آئی؟ خبریں کس کی؟ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں۔ کون تھے وہ؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ جو تھے، اور جو ان کے بعد بھی قوم آئی تھی، یعنی قوم نوح، عاد، سمود کی خبریں، ان کے واقعات جو ہے وہ ان کی کتابوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا تھا، اور جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کتاب میں ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، اور یہ پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تسلی دے رہے ہیں دیکھیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں یہاں پر سمجھ آ رہی ہے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے انشاءاللہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچہ کہیں گر گیا اور اسے چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے چوٹ لگتی ہے تو اور اس کو یعنی کہ ڈانٹتے ہیں یا پھر اس کو تسلی دیتے ہیں، نہیں اٹھو، شاباش، کوئی بات نہیں، لگ گئی، یہ چوٹ صحیح ہو جائے گی، یا پھر آپ اس کے جلے پر اور نمک چھڑکتے ہیں یا چوٹ پر اور زیادہ تکلیف دیتے ہیں؟ جی سوچیے، یہ تو ماں اور بچے کا حال ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ تسلیاں دے رہے ہیں نا۔ الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، لیکن یہاں پر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی خبریں کہ جو تم سے پہلے کے لوگ تھے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ان کی خبر جو جیسے کہ قوموں کا نام لیا گیا ہے اسی کے ساتھ، خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے ہو لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، اور سوائے اللہ کے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا تھا، جب رسول ان کے پاس آتے تھے تو
تو وہ کیا رویہ رسول کے ساتھ اختیار کرتے تھے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، یعنی قوم کے لوگوں نے کیا کیا، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے۔ ہر قوم کے پاس دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اور ایسے ہی نہیں، روشن نشانیوں کے ساتھ اللہ نے رسول کو بھیجا، دلائل کے ساتھ بھیجا۔ نبوت اور جو بھی تعلیمات تھی وہ سچائی کا جو ہے وہ ثبوت دے کر ان کو بھیجا۔ یہ تمام چیزیں ان کے ایک سچا ہونے کی، ان کے تعلیمات کی جو ہے گواہی دیتی تھی، اور ہر رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں، ایسی نشانیاں دی جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھی۔ یہ ہے اصل چیز۔ رسول دین حق لے کر آئے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کا کہنا مانیں، اور اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کی بھی اطاعت کریں۔ تو جنہوں نے مکمل اطاعت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوش نصیب، سعادت مند ٹھہرایا۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ یہ مت سوچیے آپ کہ نبی آج کے دور میں ہوتے تو لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، جی نہیں۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اگر یہاں پر امت کے سامنے آ جائیں تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ آپ سوچیے نا کہ دین کی تمام تعلیمات آج انسان کے پاس ہے۔ آج اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، سنت کے ساتھ جو لوگ یہ رویہ کر رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو یہ لوگ وہی رویہ کریں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اگلی آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ اگلی آیت پر ہم دیکھتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے اپنے جو ہے ہاتھ اپنے منہوں میں جو ہے لوٹا دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ چلیے اس میں کچھ تفاصیر ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد کہ انہیں جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلا دیا، مذاق اڑایا اور ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی وہ اس وحی پر ایمان نہ لائے جو رسول لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو ان کے ایمان پہ دلالت کرتی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کی طرف بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ موت کے ڈر سے اور بجلیوں کے کڑکنے سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کیا سمجھا رہی ہے باتیں؟ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کیا کیا، یا تو وہ رسول کے منہ کو بند کر دیتے تھے، یا انہوں نے اپنے ہی منہ کو اور کانوں کو بند کر لیا، اور کیا کہا، ان کی باتیں مت سنو، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسولوں کو چپ کروا دیا منہ پر۔ اور ایک معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب رسول سچی تعلیمات لے کر آئیں تو حیرت سے ان کے جو ہے یعنی کہ اپنے منہوں پر انہوں نے انگلیاں رکھ لی۔ او ہو، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امپاسبل بات ان کے لیے کوئی سامنے والا کہہ دے، اور نبی کے منہ پر بھی ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بس چپ کرو، اب ہمیں کچھ نہیں سننا ہے۔ یہ رویہ ہوتا تھا لوگوں کا نبیوں کے ساتھ۔ اور کیا کہتے تھے ان کو کہ ہم نہیں مانیں گے، اور ہم تو انکار ہی کرتے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یعنی کہ جو بھی دین اسلام میں سے تم لے کر آئے ہو ہمارے پاس، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہنے کیا لگے کہ یقیناً جو چیز تم لائے ہو وہ چیزیں ہمیں بڑی بے چین کرتی ہے، شک کی طرف لے جاتی ہے، جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمیں شک ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ شک کا اعتراف کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ہدایت کی طرف نہیں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ شک بھی ہوتی ہے، جی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبیوں کی محبت ہوتی ہے نا، کہ وہ جو ہے دیکھیں لوگ ان کو سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور انداز کیسے ان لوگوں کا ہوتا تھا؟ یاد رکھیں کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے دو انداز ہوتے ہیں، دو رویے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک قسم کا ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ چلو بھائی دین کی دعوت کسی نے دی، آپ نے اپنی کلاس میں کسی کو بلایا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی کسی نے بلایا تو میں آ گیا، اور جو ہے وہ ٹھیک ہے جو دوسرے کر رہے ہیں اس نے وہ بھی کر لیا۔
اب وہ کسی کے بلانے پر آ گیا نا، زور زبردستی پر کچھ بھی، ایک یہ رویہ ہوتا ہے دین کی طرف آنے والوں کا۔ دوسرا ایک انداز، ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے او ہو یہی صحیح راستہ ہے، ارے میں تو اسی کی تلاش میں تھا، پھر وہ جم جاتا ہے، جی پھر وہ اس راستے پر جم جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے والا جو رویہ تھا، پہلا انداز جو تھا دین کی طرف آنے کا، اگر لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے کاموں کو سہراتے، تو وہ بہت اچھے سے کام کرتا، اور ذرا کسی نے اس کی سمجھے کی تعریف نہیں کی، ویلیو نہیں دی، اس کو سراہا نہیں، اس کے کام کو امپورٹنس نہیں دیا، فوراً وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ جی ہاں، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعریف اور ایک تنقید۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اور میں دین پہ جمی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کام کر رہی ہوں، میں کوئی اللہ کے لیے کام نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ دین کے راستے میں انہیں تانے مل رہے ہیں، لوگ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، بہت تنقید کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جمع ہوا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ بھائی میں کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر ایسے رویے کا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ تو مجھے برا بھلا کہہ لو، مجھے گالیاں دے دو، مجھے بھوکا رکھو، مجھے پیاسا رکھو، مجھے دھوپ میں کھڑا کرو، کچھ بھی کرو، میں اللہ کے راستے کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آئیے خود سے ایک سوال کریں کہ اگر سمجھیے کہ کبھی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کہیں درس دینے کے لیے گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ یہ ہو، آپ اگر منہ کھولیں جیسی ہی تقریر کرنے کے لیے، اپنے درس کو شروع کرنے کے لیے، لوگ آ کر آپ کے منہ پر انگلی رکھ دیں، چپ کرو، بیٹھ جاؤ، جھوٹی ہو تم، منافق ہو تم، یہ ہو وہ ہو، اس طریقے کی باتیں، اور بھی بہت ساری بیکار باتیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی رویہ کیا۔ اب اگر یہ رویہ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی کرے، تو یہاں میرا اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے دین کا کام کر رہی ہوں تو مجھے لوگوں کی باتیں بہت بری لگے گی، اور اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے اور آپ کو بھی وہی جواب دینا ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، سمجھایا۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے کہ لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور کوئی شک و شبہ ان کو ہوتا ہے، اور وہ کیا شک و شبہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، مگر رسول کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہی رویہ ایک داعی دین کا ہونا چاہیے کہ اس کو اس بات پر نہیں دھیان دینا چاہیے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، لوگ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں، سوالوں پر دھیان میں دیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، جس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اوہو، اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جنہوں نے، یعنی جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ رسول اپنی امت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی توحید میں شک ہے، ہاں، اور اس میں کہ وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اس بات میں شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تو سب سے واضح ہے۔ اور کیا کہتے تھے وہ، تمہاری ضمیر اسی کو پکارتی رہے گی ہمیشہ۔ اور اللہ کیسا ہے، فاطر السماوات والارض ہے، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی جس کے وجود پر تمام چیزوں کا وجود ڈیپینڈ ہے، تو اسی کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جو معلوم ہو، اور لوگ ایسی باتیں بناتے دیکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر رسول اور انبیاء نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے بارے میں کبھی شک میں مت پڑو۔ اللہ اکبر، جی۔ اور دیکھیے کہ کبھی کبھی لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے نا کہ ہم شک میں ہیں، جو تم بلا رہے ہو ہمیں یا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو ایک بات میں بہت شعور کے ساتھ آپ سے کہتی ہوں، اس کو یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو کچھ بھی کہے دین کے راستے میں، اس غصے کے گھونٹ کو پی جائیں،
جی कैसे आप गुस्से के घूंट को पिएंगे? एक जुमला याद रखें, अगले बंदे से आप ये कहें, जो तुमने कहा उसको अल्लाह ने सुन लिया। जी याद रखें, अगले बंदे के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। लेकिन असल चीज़ है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। अच्छा मुझे कह दिया, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, मैं क्या दिन का काम नहीं करती हूँ, ऐसा वैसा ये वो, अल्लाह अकबर। अब उसके बाद देखें कि अगर कोई हमें दीन की तरफ बुला रहा है, जैसे कि यहाँ पर रसूल कह रहे हैं, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। जैसे कि आयत का अगला हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो ज़ात है जो तुम्हें बुलाती है और तुम्हें ईमान और अमल सालेह की दावत देता है। क्यों? ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, यानी तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान जो भी छोटे बड़े गुनाह हैं उनको वो बख्श दे। जहाँ तक लोगों पर किए जाने वाले देखिए जुल्म का ताल्लुक़ है, तो उसकी तरफ जो है वो लौटा दिए जाएंगे ताकि उनसे वो माफ़ करवा लो, ये बताया जा रहा है। एक बंदा जब दीन की तरफ आता है तो उसके अंदर एक शऊर पैदा होता है कि मुझे अल्लाह का और उसके बंदों का हक़ अदा करना है। जी अब यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि गुनाह कैसे माफ़ होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को हम समझते हैं, आप खुद इस पर गौर व फिक्र करिएगा कि यहाँ पर गुनाहों को माफ़ कर लेना बेहतर है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या फिर आखिरत में। जैसे कभी आपको कोई जिस्म पे दाना आ गया हो, जिसको पिंपल कहते हैं, दाना आ गया हो और बहुत आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो क्या होता है पता है, उसको दो तरीका है उस दाने को ख़त्म करने का। एक तो ये है कि आप उसको, यानी कि आप उसको प्रेस कर रही हैं, आप उसको कट मार रहे हैं, आपको तकलीफ़ किस कदर होगी ना तकलीफ़, आप उसको कट करके जो उसके अंदर का पस है, उसके अंदर का मवाद है, सब निकाल दें, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पट्टी लगाएं, तब जाके वो दाना सही होगा। हाँ, लेकिन दूसरा तरीका आप देखें कि ये तो आप अपने तरीके से इसको कोशिश कर सकती है ना, उसको प्रेस करके उसको आहिस्ता 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 उसके अंदर जो खून वगैरह है और जो गंदगी है उसको निकाल दें और पट्टी लगा लें। ये एक तरीका है जो आप अपने हिसाब से कर लें। और दाने पर देखिए कि जब कोई और हाथ रखता है तो आप नहीं रहने दें, मैं खुद करती हूँ ना, खुद ही करने को दिल करता है। एक दूसरा तरीका है कि नहीं आप कर सकते हो तो जाए भाई, आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर देखिए कितना बड़ा वो कट लगाएगा और फिर वो ज़्यादा सख्त तकलीफ़ हो जाएगी आपको। दो तरीके हैं ना आपको, आपके जिस्म पे कहीं दाना आ जाए उसको साफ़ करने का। सोचिए ज़रा, आप खुद दबा कर निकालेंगी तो अपने हिसाब से उसको साफ़ कर लेंगी, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। अब आप खुद फैसला करें कि कौन सा तरीक़ा ज़्यादा बेहतर है उस दाने को जिस्म से साफ़ करने का। बात आगे समझ में, पहले वाला, जी हाँ, आप खुद ही इसी तरीके से अल्लाह के सामने रो धोकर अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें। जी माफ़ करवा लें आंसुओं से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो है वो माफ़ी मांगकर उसकी तरफ पलट कर, बजाय इसके कि इन गुनाहों के साथ कल अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे ना तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और उसी तरीके से देखें कि गुनाह कैसे माफ़ होते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में ही कुछ सख्तियों में हमें डालकर गुनाहों को माफ़ करता है। एक तो ये कि मौत के वक्त की जो सख्तियाँ होती हैं उसके ज़रिए भी थोड़े बहुत गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, और फिर उसके बाद नेकी करते वक्त जो मुश्किलात इंसान को पेश आती है ना, उसमें भी कुछ गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। और बहुत सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर आज़माइशें मुश्किलें डाल कर भी बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और याद रखें कि मौत के बिस्तर पर ना मोमिन की बहुत बड़ी आजमाइश आती है। जब एक इंसान बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मौत के करीब है, जब बंदे मोमिन को अल्लाह ताला आजमाता है कि ये बंदा बिस्तर पे पड़ के भी मेरा शुक्रगुजारी करता है या नहीं करता है। जी उसी तरीके से देखिए कि ये अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो तुम्हें भाई इसलिए अपनी तरफ बुला रहा हूँ ताकि मैं जो है वो तुम्हारी माफ़ी कर दूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँ। अब होता क्या है, कुछ लोग बहुत ही निडर होके कहते हैं, ओहो अल्लाह तो हमारी पकड़ ही नहीं करता है, हमारे पास मुसीबत ही नहीं आती है, हम तो इतने गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ताला उसका जवाब क्या दे रहे हैं,
اور وہ تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دیتا ہے، یعنی موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا وہ، یعنی تمہیں رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی اجر میں دنیاوی اور آخرت کے ثواب عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی دعوت نہیں دی ہے کہ تمہاری عبادتوں سے تو ہے وہ، تمہاری عبادت کا فائدہ تمہارے ہی طرف لوٹے گا، یہ یاد رکھیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم نے کیا کرو گے، عبادتیں کرو گے، وہ تمہاری طرف ہی پلٹ کر آئیں گی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو اس طرح ٹھکرایا جیسے جاہل اور بیوقوف لوگ ٹھکراتے ہیں۔ جی ہاں، وجہ کیا تھی ٹھکرانے کی؟ چلے دیکھتے ہیں۔ اب وجہ بھی وہی ہے کہ جو اکثر ہم یہاں وہاں سنتے ہیں۔ وجہ کیا کہی ان لوگوں نے؟ کیوں بھائی ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو وہ سب کہنے لگے تم تو بھائی، یہ اعتراض تھا ان کو، دیکھیں دین کی طرف نہیں آنے کا اعتراض کیا بتایا جا رہا ہے، تم تو نہیں ہو مگر انسان ہو ہمارے جیسے۔ سوچے ذرا، تم جو ہے صورت اور شکل میں جو ہے ضروریات کو پوری کرنے میں ہم جیسے تو انسان ہو، فرشتے تو ہو نہیں، تمہیں نبوت کی وجہ سے ہم پر کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ تمہارے کہنے پر ہم تمہیں رسول کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اعتراض آج لوگوں کا بھی ایک داعی دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، آج بھی لوگ ہیں نا داعی دین کے ساتھ عجیب و غریب واقعات دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں پتہ ہے کہ اگر ہاں یہ واقعی اللہ والا ہے، یعنی کہ بہت اللہ کے قریب ہے، تو بھائی ذرا کچھ عجیب سی چیزیں ہو جائے۔ کیسے عجیب چیزیں کہ یہ ذرا ان کے گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہو، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو، یہ پانی پر چل کر دکھائے، آگ پر چل کر دکھائے، کچھ کرامات دکھائیں، یعنی اس طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اور ایسے بھی خیر کسی نے کہا کہ کسی نے کسی سے ایسے سوال کیا کہ آج لوگ جو ہے نا ولی تلاش کرتے ہیں، ولی تلاش کرتے ہیں نا لوگ، ہم کسی کو ولی بنا لے، کسی کو پیر بنا لے اور کسی سے جو ہے وہ بیعت لے لیں۔ تو یاد رکھیں آج کا ولی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سنت پر عمل کتنا کرتا ہے۔ کرامات پہ مت جائیے آپ، یہ دیکھیں کہ اگلا بندہ سنت پر عمل کتنا کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو اعتراض کیوں تھا؟ کیونکہ رسول جو تعلیمات لے کر آتے تھے نا، لوگوں کے رنگ میں بھنگ بڑا پڑتا تھا، وہ لوگوں کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی تھی جو رسول لے کر آتے تھے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز مجھے اور آپ کو جو یاد رکھنی ہے، تو دیکھیے لوگوں کی انا کو نہیں جگانا ہے، ہمیں ان کے ضمیر کو جگانا ہے، مثالیں دے کر، ان کو واقعات سنا کر، اس طریقے سے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو داعی دین کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ بھائی جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں نا، ایک چیز ضرور ان کے دل و دماغ میں ڈال دیں، گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے۔ میں تمہیں کیوں بلا رہی ہوں اللہ کی طرف؟ اس لیے کہ وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جی، اسی لیے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہی ہوں۔ اور کوئی بھی سوسائٹی میں دیکھیے کہ ہمیشہ نا دو طریقے کا دین چلتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا ہے؟ جی ہاں، ایک دن وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کتاب و سنت کا دین کیسے؟ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل ہم لیتے کہ کوئی مر گیا اگر، ٹھیک ہے، سنت طریقے سے اس کو دفنا دیا گیا، کوئی بیکار کام نہیں کیا گیا، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے بس وہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بس کیا ہوا پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن سوگ منایا، دیٹس اٹ، پھر انسان اپنے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا دین کون ہوتا ہے؟ وہ رسم و رواج کا دین ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی مر گیا تو پھر چلو بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام پڑھو، اس کے لیے جو ہے وہ یعنی کھانا کھلانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہاں اس کی میت پر ہم کیوں جائیں؟ کیونکہ وہ ہماری میت پر آئے تھے، ٹکٹ نہیں مل رہی ہے تو تتکال میں ٹکٹ نکال کے، اور کیوں نہیں وہ ہمارے ابا کے مرنے پر آئے تھے نا، اس لیے ہمیں بھی جانا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تیجا، 10واں، سالانہ، اور ہوتے 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 اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، اب آپ سوچیں نا ذرا کہ لوگ اتنے رنگ برنگے دین میں جب رنگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ ایک دم صاف سفید پیور سنت جب آپ لے کر آئیں، ٹکراؤ تو ہوگا نا بھائی۔ جی ہاں، ہوگا ٹکراؤ۔ بس وہی سمجھ لیں آپ، آج کے ٹائم میں بھی اس طریقے کے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟
پھر اس کے بعد کچھ الزامات بھی انہوں نے لگایا، اور وہ الزام کیا تھا جو وہ رسولوں پر لگاتے تھے، آج وہ مجھ پر اور آپ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ کیا الزام تھا؟ کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں روک دو، تم ہمیں روکنا چاہتے ہو بتوں کی عبادت سے، اور بھئی ہم کیوں نہ عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یعنی ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی؟ آپ کی رائے پر ہم آپ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کہنا کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا الزام جو ہے وہ داعی دین پر لگتا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، سچے رسول ہو تو ایک کام کرو نا، تم کیا کرو کہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ دلیل سے مراد یہاں پر کوئی معجزہ، کوئی کرامات لے کر آؤ، ایسی حجت پیش کرو کہ ہم پر جو ہے وہ حقیقت کھل جائے۔ تو بتائیے ذرا یہ قرآن اپنے آپ میں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو ایک چیز بہت کلیئرلی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یاد رکھیں کہ آج کے ٹائم پر ہدن کا دین ختم ہو گیا ہے۔ ہدن کا دین مینس ہدایت کا دین ختم ہو گیا ہے، اور ہوا کا دین چلنے لگا ہے۔ لوگ کلچر پر چلنے لگے ہیں، لوگ اپنی خواہشات پر چلنے لگے ہیں۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ دین اور دنیا کو کیسے ہم ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ جی یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دین اور ہمارا دنیا ہمیں الگ رکھنا چاہیے۔ ایک ایگزامپل کسی آیت پر میں نے پیچھے آپ کو دیا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص تھا، اور جیسے پیسے لے کر وہ مرڈر وغیرہ کرتے نا، ویسا خیر کسی کو کچھ کام تھا، چلو بھائی سپاری دینا ہے، جاتے ان کے پاس 2-4 لوگ آئے ان کے پاس، اور انہوں نے دیکھا کہ بڑا عالیشان گھر ہے اس شخص کا، اندر داخل ہوئے تو بڑا اچھا لگا، آئے وہ ان کو بٹھایا گیا، پانی وغیرہ دیا گیا، اور ایک سفید پوشاک میں ایک شخص وہاں آتا ہے، بڑا ہی دکھنے میں مہذب، اور کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں حضرت؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو بولے آپ یہ کام کرتے ہیں، پیسے وغیرہ لے کر مرڈر وغیرہ کرتے ہیں، اور آپ نماز ہی پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں، یہ میرا دین ہے اور وہ میری دنیا ہے۔ استغفر اللہ! کیا سمجھے آپ؟ آج لوگوں نے دین اور دنیا کو اس طریقے سے الگ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا دین ہمارے دنیا کے ہر عمل میں جھلکنا چاہیے۔ کیسے جھلکے گا؟ میرا جینا، میرا مرنا، میرے یہاں کی شادی بیاہ، بچہ مرا، بچہ جیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مرا جیا، ہاں اس کا عقیقہ ہے، کچھ بھی ہے، سب میں سنت جھلکنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، چلے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول کے ڈرتے تھے ان سے، رسولوں نے بھی بڑی دو ٹوک انہیں جواب دیا۔ رسول ان سے کہنے لگے، حالانکہ انہوں نے تو دیکھیے جو بات کہی وہ بہت ہی غصہ دلانے والی، اعتراض کیا، اس کا جواب کیا دیا رسولوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں۔ ہاں بھائی، ایسا ہی کہا تم نے، ہم تمہاری ہی طرح انسان ہیں، ہاں لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان جو ایک چیز کا فرق ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، مگر تمہارا اعتراض اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی وحی رسالت سے نوازا تو یہ تو اس کا فضل اور احسان ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں کہ کوئی کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو وہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نبوت یا رسالت مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اس کو اس کی نوازش سے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ تم اس چیز پر غور نہیں کرتے ہو کہ تمہارے پاس جو ہم لے کر آئے ہیں، اگر وہ حق ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر حق نہیں ہے تو بے شک اسے ٹھکرا دو، مگر ہم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں ٹھکرانے کے لیے ہمارے حال کو اپنے لیے دلیل نہ بناؤ۔ یہ ہے مست ایک دم زبردست جواب۔ کیا تھا؟ ماننا ہے تو مانو، نہیں بھائی ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ یہ رویہ مجھے اپنانا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں لوگوں کو کنونس نہیں کرنا ہے، صرف میسج کو کنوے کرنا ہے۔ کیا زبردست رسولوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا ہمارا جسم ایک جیسا ہے، جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر کس چیز میں فرق ہے؟ ایک وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مزید انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے بھائی کہ دیکھو ہم تمہیں معجزات دکھاتے رہے، ہم تمہیں دلیلیں دیتے رہے،
یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ کوئی ہم معجزہ تمہیں دکھا دیں جس کے ذریعے تم ہماری دعوت کو قبول کر لو۔ ہاں معجزے تو آتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے معجزے دکھاتا ہے، اور تمہارے پاس معجزے میں نہیں لا سکتا ہوں، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی حکمت اور رحمت کے تقاضے کے مطابق کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حق بات، یعنی جب تم اگر سچی بات کو حق مان کر اس کے خلاف بھی ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ یہ گٹس چاہیے آج کے داعیے دینوں میں، اور وہ کیا ہے؟ کیا کہا رسولوں نے؟ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ پر وہی بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے سوا ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دیکھو یہ تو لازم ہے، ایمان والا جو ہے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے۔ اور دیکھو کہ اگر سمجھیے کہ کوئی اگر نقصان روکنے کے لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ہی یعنی اللہ ہی کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی قدرت والا ہے، احسان کا مالک ہے، اور تکلیف میں آسانی پیدا کرنے میں اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کا جو توکل ہے ان کے ایمان کے مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ اس چیز کو نوٹ کر لیں آپ، جتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان ہوگا اتنا زیادہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو گے۔ تو توکل بھروسہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، اس طریقے سے نہیں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ داعیہ الی اللہ جو ہوتا ہے ہر حال میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قوت اور ہر ہمت کا کام جو ہے صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے سے ہی انسان کو آتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جتنا توکل ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو اتنے ہی معجزات دکھائے گا۔ اور ایک چیز ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اللہ کی بات ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اپنی بات سے زیادہ اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو لینا چاہیے ان آیتوں کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزے کیسے دکھائے گا۔ پھر ایک شعر ہے نا وہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ معجزہ کہ آپ کی رضا کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یقین کریں، ایک بار اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں، اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور چلیے اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الہادی ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن ایک رسول، انبیاء اور جو لوگ ان کے راستے پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ یعنی ہمارا راستہ وہ ہے جو اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت کی پہچان اور اس کی بادشاہی کی عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کون سی ایسی ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں، جو قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ اتنا خوبصورت رب ہے، اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اور کون سی چیز ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے سے روک سکتی ہے جبکہ واضح حق ہدایت ہم پر آ چکی ہے؟ اور جو کوئی حق اور ہدایت کی راہ پر نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ ہدایت اس کے لیے توکل کی تکمیل کبھی نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر چلنے والے کے بوجھ کی کفالت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کی دعوت ہمیشہ ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے سارے بوجھ، اپنی ساری ذمہ داریاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو الحمدللہ اس بندے کے لیے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سوچئے، ایک ایگزامپل جیسے میں آپ کو دوں کہ جیسے سمجھیے کہ لوگ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے،
نہیں دین پر مت چلو، کیسے چلے ہوگا، تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے نہیں ہوں گے، لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، رشتے ناتے لوگ چھوڑ دیں گے، یہ کیا تم نے نیا دین نکالا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیں۔ لیکن یقین رکھیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے جب اس کی طرف آ جاتے ہیں تو یقین کریں کہ لوگوں کے ڈراوے سے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کرتا ہے، ایک توکل والے کو عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک رول ہوتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو کوئی بھی انسان حق اور ہدایت کی راہ اختیار نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کفالت اور جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کا حال جو ہے ایک توکل کرنے والے کے حال کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں دیکھیں انبیاء رسول کی طرف سے اور یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے تو واقعی ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی قوم غالب حالت میں ہوتی ہے، ہمیشہ وہ غلبہ پاتے ہیں جب تک وہ رسول کی دعوت کو قبول کرتے رہتے ہیں، اللہ پر جو ہے وہ توکل کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسولوں کو کہ دیکھو آپ کے جو دشمن ہیں ان کے جو پلاننگس ہیں، ان کے چالیں، ان کی سازشیں، جو کرنا ہے ان کو کرنے دیں، لیکن اللہ پر توکل ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ لوگوں کی مکر، ان کی دھمکیاں کچھ کام نہیں آتی ہے ایک سچے داعی دین کے سامنے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ جیسے کہ لوگ پیئر پریشر میں آ کر کبھی کبھی دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا خوبصورت جواب رسولوں نے دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ اور جو کچھ بھی تم تکلیف ہمیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم تو اس پر صبر کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ بڑی زبردست بات ہے۔ دیکھیں تمہیں ہم کو جو بھی تکلیف دینا ہے دے دو، یعنی تمہاری زبانوں اور ہمارے ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس بارے میں ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تم سے ہمارا انتقام لے لے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ دیکھیں، اور یاد رکھیے کہ جو تکلیف پر صبر کرتے نا اس کا ہم جو ہے وہ کیا اثر ہوتا ہے، چلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تکالیف میں دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کے صبر کے نتیجے میں ایک بندے مومن کبھی بھی کمزور نہیں دکھائی دیتا ہے، جد و جہد میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے انسان شک میں گرفتار نہیں ہوتا ہے، اور جو بھی دشمن ہے اس کی قوتیں، اس کی بحث، اس کے جھگڑے سے وہ دین کا راستہ نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جی، یہ انعامات ملتے ہیں ایک داعی دین کو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آگے کتنی خوبصورت بات کہی گئی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جی ہاں، بس بھروسہ جو ہے وہ کرنے والوں پر یہ ضروری ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، یعنی جب وہ ہر اعتماد کرنے والے کا کفیل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، اس پر توکل کرنے والے اپنے معاملات اس کے ہی سپرد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل ہر بھلائی کی کنجی ہوتی ہے۔ خود کو پوچھے ذرا، کیا میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں؟ 13 پارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں، کیا اللہ پر توکل میرا مضبوط ہوا ہے؟ سوچے ذرا۔ آپ کو یہ بھی بات دیکھیے پتہ ہونی چاہیے کہ انبیاء رسول جو ہے وہ توکل کے بہترین جو ہے وہ بلند درجے پر تھے، اور ان لوگوں یعنی اللہ کی مدد ان کو آتی تھی جب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اور وہ گمراہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر جب کوئی لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، جی نہیں، وہ کمپلیٹلی بھروسہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے اللہ ہی کی ذات ہے جس پر صرف بھروسہ کیا جائے۔ اور ایک واقعہ، اگر طائف کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی دن آپ کے لیے سخت گزرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، طائف کا دن بہت ہی سخت گزرا، کہ کیسے وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک زخمی کر دیے تھے، خون بہنے لگے تھے کہ اللہ کے رسول کی چپل تک اس میں پیروں میں چپک گئی تھی۔ اور دیکھیے کہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کو، آپ کہیں تو
ہم ان کے جو ہے وہ ان کو پیس دیں 2 پہاڑوں کے درمیان. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر اس میں سے کچھ ایمان والا پیدا ہو جائیں. اور الحمدللہ بعد میں کچھ ایسے صحابہ بھی گزرے جو بہت بہترین ایمان والے تھے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت ہی خوبصورت ہمیں یہاں پر جو ہے وہ انداز میں اللہ کے رسول کے ذریعے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کیسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.